خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. سامعین گرامی، شیعت کا تعارف اس حوالے سے جس گفتگو کا کل آغاز ہوا اس میں توجہ دلائی گئی کہ ہمارے متعلق دنیا نے ہم سے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں. وہ لوگ کہ جو ہم سے نہ فکری مناسبت رکھتے تھے نہ عملی ہم آہنگی تھی، وہ ہمارا تعارف کراتے رہے اور اس میں آج تک یہ طے نہ ہو سکا کہ ہمارا آغاز کب سے ہوا، ابتدا کی نوعیت کیا ہے. چنانچہ کچھ نے کہا کہ حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ صحابہ کرام تھے کہ جو حضرت علی سے خصوصی تعلق رکھتے تھے اور بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت علی کو اپنا رہبر و رہنما سمجھتے تھے. یہ شیعت کی ابتدائی شکل تھی. کچھ نے کہا کہ شیعت سقیفہ بنو ساعدہ میں جب خلافت کا فیصلہ ہوا اور حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو اس وقت انصار میں کچھ حضرات اور مہاجرین میں کچھ حضرات وہ تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ منصب حضرت علی کو ملنا چاہیے اور ان کے اس نقطہ نظر سے شیعت کی ابتدا ہوئی. کچھ نے کہا کہ ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا کے نام سے، اس نے حضرت عثمان کے زمانے میں ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا اور بھڑکایا اور اسی نے یہ تصور دیا کہ ہر رسول کا، ہر نبی کا کوئی وصی ہوتا ہے. چنانچہ حضرت علی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے اور اس کے ساتھ اس نے عصمت کا تصور دیا. یہ کہنے والوں نے جو کہا، ان جملوں کو اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اس میں حقیقت بھی پائی جاتی ہے، یہ رائے ہے. کچھ اور نے کہا کہ شیعت اس وقت وجود میں آئی کہ جب صفین کے میدان میں حکمین مقرر ہوئے اور کچھ لوگوں نے اس کی یہ کہہ کے مخالفت کی کہ حضرت علی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کسی کو، انسان کو حکم بنائیں، ثالث بنائیں، بیچ میں فیصلہ کرنے والا آربیٹریٹر مقرر کریں. تو اب جن لوگوں نے حضرت علی سے بغاوت کی وہ خارجی کہلائے اور جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا وہ شیعہ کہلائے. پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، شیعت شروع ہوئی ہے توابین سے، وہ گروہ
کہ جو بعد شہادت امام حسین علیہ السلام میدان جہاد میں اترا، محبان علی تھے، جناب امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت دینے والے تھے، لیکن کربلا میں نہیں پہنچ سکے تھے۔ اس کا انہوں نے یوں سمجھیے کہ اپنے طور پر اس کا کفارہ ادا کیا کہ اپنی جانیں راہ خدا میں قربان کر دیں، تو کہا یہ شیعت کی بنیاد تھی۔ اب اگر شیعت کے سلسلے میں انہی باتوں کو سامنے رکھا جائے تو بظاہر ان میں قدر مشترک تو کوئی نظر نہیں آتی، لیکن اگر غور کریں تو ایک کامن بات مل جاتی ہے، اور وہ کامن بات یہ ہے کہ شیعت کو جہاں بھی پیدا شدہ بتایا گیا اور جس طرح سے بھی اس کا معرض وجود میں آنے کا ذکر کیا گیا، ایک فیکٹر ہر جگہ ہے۔ علی سے وہ تعلق کہ جو محبت کا، عقیدت کا تعلق ہے۔ شیعہ اس کو کہا گیا کہ جو جس مرحلے پر بھی، چاہے وہ حیات رسالت میں شیعت کی بات کی گئی تو وہاں بھی جناب امیر علیہ السلام کی ذات مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بعد جتنے مدارج بیان کیے گئے اس میں حضرت علی سے ایک ربط، ایک تعلق، ایک محبت کا وجود بتایا گیا ہے۔ اب اگر ایک نظر اس حوالے سے دیکھیے کہ یوں تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنے تمام اصحاب کے لیے شفیق ذات تھی، اور کیوں نہ اصحاب کے لیے شفیق ہوتی، جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہو، اس کی رحمت سے پورا زمانہ فیضیاب ہو رہا تھا، تو اگر صحابہ بھی ان شفقتوں، ان رحمتوں سے فیضیاب ہو رہے تھے تو کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ لیکن اس رحمت فراواں کے باوجود جناب رسالت مآب کے طرز عمل میں ایک شخصیت کے لیے خصوصی رویہ پایا جاتا ہے، وہ شخصیت کہ جس کو عالم طفلی میں ماں باپ کے گود سے رسول نے لے لیا تھا، جو خانہ خدا سے ان کو عطا ہوئی تھی، اس کی پرورش انہوں نے کی تھی، اپنے تمام معاملات میں اس کو شریک رکھتے تھے، اس کے لیے کبھی یہ کہتے تھے کہ علی میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے، کبھی کہتے تھے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، کبھی فرماتے تھے کہ جو علی کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے، جو علی سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے گا۔ جس سے محبت کا قدم قدم پر اقرار کرنا رسول کا طرز عمل تھا، ایسا محبت کا مظاہرہ کہ جہاں پر کہنا پڑا لوگوں کو، یعنی اس کی تردید تو ہو نہ سکی اس محبت کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت رسول کی ذات کے دو پہلو تھے، کبھی وہ گفتگو کرتے تھے بحیثیت رسول کے، اور کبھی جو بات کرتے تھے وہ بحیثیت ایک عام بشر کے۔ تو یہ محبت کا مظاہرہ بشریت کی محبت تھی، ایک خونی رشتہ تھا، اس کے تحت جیسے ایک انسان کو اپنے عزیز سے محبت ہوتی ہے ویسی محبت تھی، اس کی کوئی شرعی یا کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے۔ اب جناب والا چاہے یہ بشری محبت ہو، چاہے وہ رسول کی منصب رسالت پہ ہوتے ہوئے مظاہرہ محبت ہو، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ رسول کی نگاہ میں محبوب ترین ذات اگر تھی تو علی کی ذات تھی۔ اب اگر دنیا پریشان ہو رہی ہے کہ ان شیعوں کی ابتدا کب سے ہوئی، ان کا نقطہ آغاز کیا ہے، اور شیعت کی پہچان یہ قرار دی گئی کہ وہ جو علی سے محبت رکھے وہ شیعہ ہوتا ہے، تو رسول کے اس کردار کو دیکھنے کے بعد اب تو کہ شیعت کہاں سے شروع ہوئی اور پہلا شیعہ کون تھا۔ یعنی یہ جناب امیر سے ہے کہ اس کو شیعت کی خصوصی پہچان قرار دیا گیا۔ اس دور کی بات ہے، ہمارے ہاں کے ایک بڑی فاضل شخصیت، سیاسی اعتبار سے بھی بڑے معروف تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، جناب مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت۔ تو اس خلافت و ملوکیت میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خلافت
وہ جو راشدہ خلافت تھی، نیک خلفاء کی خلافت تھی، وہ شہنشاہیت میں کیسے بدل گئی، یہ ان کا موضوع گفتگو ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے کتابوں کے حوالے دیے تھے اس کے اوپر بہت سے اعتراضات ہوئے کہ انہوں نے تو بالکل شیعی نقطہ نظر کی ترجمانی کی ہے اور انہوں نے صحابہ کی توہین کی ہے، خود ان کے جماعت کے لوگوں نے اعتراضات کیے۔ تو ان اعتراضات کے رد کے طور پر ایک کتاب، ایک ملک غلام علی صاحب تھے، انہی کی جماعت کے ایک بہت ہی ممتاز آدمی، پاکستان میں ان کو جو شرعی عدالت ہے اس کا جج بھی مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے خلافت و ملوکیت پر اعتراضات اور اس کے جوابات کے نام سے ایک کتاب لکھی جو اصل خلافت و ملوکیت سے زیادہ ضخیم، زیادہ موٹی کتاب ہے۔ اس میں وہ جتنے نکات مولانا مودودی نے اٹھائے تھے اس کے لیے انہوں نے مزید حوالے دیے، اور اس کے بعد ایک کام یہ کیا کہ اس کے اندر ایک ضمیمہ، ایک انیکسچر شامل کیا جس میں یہ بتایا کہ مولانا مودودی نے جن جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے ان کے مصنفین بڑے قابل اعتبار ہیں۔ تو اب قابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر فلاں مصنف کا ذکر انہوں نے کیا ہے تو اس کا شیعہ نہ ہونا اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے فلاں مقام پر حضرت علی علیہ السلام کے متعلق یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ شخص چونکہ علی علیہ السلام سے لا تعلق تھا اس لیے یہ شیعہ نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کے اندر یہ دیکھا گیا، جو اعتراض کرنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ تاریخ تبری میں بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو شیعی نقطہ نظر کی ترجمانی کرتی ہیں، حضرت علی سے ایک صاف کارنر پایا جاتا ہے، چنانچہ تبری شیعہ تھا، مسعودی شیعہ تھا، اس لیے کہ اس کے اندر حضرت علی علیہ السلام سے متعلق کچھ ایسی روایات ہیں کہ جو ان کے نقطہ نظر کے مطابق قابل قبول نہیں۔ یعنی علی سے کوئی محبت رکھے تو شیعہ ہے، علی سے عداوت رکھے تو اب اس کا جو بھی نام ہو وہ شیعہ نہیں ہے۔ پہچان یہ ٹھہری کہ محبت علی ہے تو شیعہ ہے، تو پھر جہاں محبت علی ہوگی اگر وہی شیعت کی پہچان ہے تو ہم نے تو رسول سے زیادہ علی سے محبت کرنے والا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ اور سامعین محترم، اس کے بعد داخل ہوئی تھی اور میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ شیعت کے عروج کے اصل مدارج کیا ہیں، تو وہاں پر ایک ذکر کیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی آواز بلند کی جائے تو اس کو قبول کرنے والے لوگ پہلے مرحلے پر اس کے جز سے اتفاق کرتے ہیں، کل ان کی سمجھ میں پہلے مرحلے پہ نہیں آتا۔ جس نے اسلام قبول کیا اس نے اسلام کے کسی ایک پہلو کو سامنے رکھ کر اس وقت تو اسلام کو قبول کر لیا، اب اس کے بعد رفتہ رفتہ اسلام کی تہیں کھلنا شروع ہوئیں، اسلام کے احکامات سامنے آنے لگے۔ کبھی اسلام نے کہا کہ تھوڑی سی جسمانی مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی، یہ نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، یہ سب کیا۔ اس کے بعد اسلام نے کہا کہ جناب اب آپ کو میدان جنگ میں جا کے جہاد بھی کرنا پڑے گا، یا اس جہاد سے پہلے یہ فرمائش ہوئی کہ تم اپنے مال سے راہ خدا کے اندر کچھ قربانی دو۔ تو کچھ لوگ نماز روزے کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے کہا بھائی یہ اسلام تو بہت سخت ہے جی، چاہے اسلام کا لبادہ اوڑھے رکھا لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکا بچا کے رکھا، کیونکہ ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا۔ بہت سے قصے کہانیاں مشہور ہو گئے کہ کوئی غیر مسلم ایمان لایا، اتفاق سے رمضان کا زمانہ تھا، اس سے کہا گیا مسلمان ہوئے ہو تو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اسے رات کو سحری کے وقت اٹھایا گیا، روزہ اب سحری کے بعد سحری کھا کے چاہتا تھا کہ لیٹ جائے، کہا گیا میاں اب صبح کی نماز کا وقت ہے، پہلے وہ نماز پڑھو، اور نماز بھی یہاں نہ پڑھو مسجد میں جا کے پڑھو۔ کچھ دیر کے بعد ظہر کی اذان ہوئی، پھر مسجد میں بھاگا گیا، پھر عصر کی نماز ہوئی اس کے لیے گیا، مغرب کی نماز کے لیے گیا، عشاء کی نماز پڑھی۔ اب چونکہ رمضان تھا تو کہا گیا بھائی تراویحیں بھی پڑھنی ہیں۔ جب تراویحوں سے فارغ ہوا تو اس نے کہا میں بھر پایا اس اسلام کو، خدا حافظ۔ لوگوں نے کہا کیوں، تم نے تو بڑا شوق سے اسلام قبول کیا تھا۔ اس نے کہا اسلام ہے تو بڑا اچھا مذہب لیکن فارغ آدمیوں کا مذہب ہے، کسی کام کرنے والے کا نہیں۔
تو یہ ایک عام آدمی کا تاثر، اور یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس قسم کا تاثر ہو سکتا ہے۔ اچھا، کوئی ان مرحلوں سے گزر گیا تو اب اسلام نے کہا کہ بھئی زکوٰۃ بھی تمہیں دینی ہوگی، خمس بھی دینا ہوگا، صدقہ خیرات بھی کرنا پڑے گا، فطرہ بھی نکالنا ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم اتنی محنت سے کماتے ہیں، اس کے اندر بھی اسلام حصے دار بن گیا، یہ بھی ہم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ بہتوں نے، کچھ نے دیا، کچھ نے اس مرحلے پہ انکار کر دیا۔ پھر کوئی موقع آیا کہ رسول نے یہ آواز دی کہ آؤ بھائی میدان جہاد میں نکلنا ہوگا، اپنے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ہوگا۔ اب یہاں پہ ہچکچانے لگے کہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے میدان میں کیسے جائیں۔ غرض کوئی نہ کوئی مرحلہ آیا جہاں وہ پہلے مرحلے پر بڑے پرجوش طور پر ایمان لانے والا کسی نہ کسی منزل پہ آ کے اسے محسوس ہوا کہ اب ایمان کا اسلام کا ساتھ دینا میرے لیے دشوار ہے۔ اب اگر آپ غور فرمائیے، سے کسی بھی دین کے اندر، کسی بھی تحریک کے اندر دو سطحیں انسانوں کی ہو جاتی ہیں۔ ایک سطح تو وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے، وہ انسان یہ جانتا ہے کہ یہ تحریک کیوں شروع ہوئی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اور وہ خلوص کے ساتھ ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام میں بھی یقیناً ایک ایسا طبقہ تھا کہ جو انتہائی بہتر انداز سے ہی سمجھتا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا انقلاب لائے ہیں، کیا تبدیلیاں لائے ہیں، کیا چاہتے ہیں، انسانیت کو کس مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو وہ روح اسلام کو سمجھتے تھے، مزاج اسلام کو سمجھتے تھے۔ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن ایسے افراد ضرور موجود تھے۔ اور اس کے بعد وہ تمام لوگوں کا کثیر مجمع تھا کہ جو اسلام کو قبول تو انہوں نے کیا تھا، لیکن ان کا اسلام ایک خاص حد تک چلتا تھا۔ ان کے پیش نظر قبولیت اسلام کے وقت وہ مقاصد نہیں تھے جو نگاہ رسالت میں پیش نظر تھے۔ ان کے نزدیک کوئی اپنی مصلحت، کوئی اپنا فائدہ، کوئی اپنا مفاد بدنیتی سے نہیں، سچ مچ کوئی ایسی چیز تھی کہ جو ان کو اچھی لگی۔ مثلا اسلام کو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا۔ اسلام آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو برابری کی بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے تم میں نہ کوئی پست ہے نہ کوئی بلند ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ معاشرے میں بے عزت رہنے کے بجائے اسلام قبول کر لو تاکہ باعزت ہو جاؤ۔ غلاموں نے سوچا کہ اس کے ذریعے ہمیں آزادی مل جائے گی۔ مفلسوں نے سوچا کہ شاید اس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان بھائی میری مدد کریں، میرے رزق کا سامان ہو جائے گا۔ کسی نے یہ سوچا کہ جس قوم قبیلے سے رسول تعلق رکھتے ہیں وہ قوم قبیلہ ان کی نگاہ میں مضبوط اور اچھا ہے، تو کیوں نہ ان کا ساتھ دیا جائے، ان کے پیش نظر اسلامی پہلو نہ ہو بلکہ قبائلی پہلو ہوں۔ کسی نے کسی نجومی کو ہاتھ دکھایا، اس سے پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ اس اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو چمکنے والا، باقی رہنے والا دین ہے۔ انہوں نے سوچا اگر اس کو باقی رہنا ہے تو کیوں نہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ کسی نے سنا کہ یہاں پر اقتدار بھی حاصل ہوگا تو وہ طلب اقتدار کے شوق میں آ گیا۔ غرض ہر شخص کے سامنے ایک الگ الگ نقطہ نظر ہے۔ اگر آپ کے سامنے اس عہد میں آنے والے کچھ انقلابات ہوں، کچھ تبدیلیاں ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ شریک سفر ہونے والے الگ الگ مقاصد لے کر میدان میں اترتے ہیں۔ کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ اس انقلاب کے ذریعے آمریت ختم ہو کر جمہوریت آ جائے، کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ معاشرے کی معاشی بدحالی ختم ہو کر خوشحالی آ جائے، کوئی چاہ رہا ہے معاشرے کی اخلاقی بدحالی دور ہو جائے اور انسان ایک اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن جائے، کوئی سمجھ رہا ہے کہ اس انقلاب کے ذریعے دین کے احکامات نافذ ہوں گے۔ یہ سب شریک سفر ہوتے ہیں، لیکن جب انقلاب آ جاتا ہے تو بانی انقلاب تو اس کو اس راستے پہ لے چل رہا ہے جو اس کے پیش نظر ہے۔ جو شریک سفر ہوتے ہیں چند قدم تک ساتھ چلتے ہیں، جہاں محسوس کرتے ہیں کہ یا ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا یا حاصل ہو گیا ہے تو وہ آگے جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتی ہے نا صورتحال۔ اگر آپ چاہیں تو اب آج کے دور کے جو واقعات آپ کے سامنے ہیں اس کو سامنے رکھیے۔ کتنے لوگ تھے کہ
رہے، لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، کبھی وہ لوگ کہ جو معاشی تبدیلی لانا چاہتے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا، کبھی وہ لوگ نمبردار تھے انہوں نے ساتھ چھوڑا، ایک ایک کر کے سفر سے لوگ منہ موڑتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے۔ اسلام آیا تو اسلام کے اندر بھی صورتحال یہ تھی، جو مقصد لے کے آیا تھا اگر مقصد پورا ہو گیا تو اب سوچ رہا ہے کہ اب آگے جانے کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں کیوں زحمتیں اٹھاؤں، کیوں مزید تکلیف اٹھاؤں، یا آگے بڑھے اور احساس ہوا کہ جو وہ چاہتے تھے اسلام تو اس سے ہٹ کے کچھ اور چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا اسلام کو خدا حافظ۔ یہی صورتحال تھی، لیکن اسلام جس تیزی سے بڑھ رہا تھا وہاں اسلام کو خدا حافظ کہنا مشکل تھا۔ یہ کہنا بڑا مشکل تھا کہ ہم اسلام سے لا تعلق ہو جائیں۔ اسلام ایک طاقتور انقلاب کے طور پر آیا تھا نا، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب رہنا بھی اسلام کے ساتھ ہے، لیکن اسلام سے دلچسپی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ یہ تو مجھ سے وہ کچھ مانگ رہا ہے جو میں دینا نہیں چاہتا۔ میں تو سمجھا تھا کہ اس کے ذریعے وہ چیزیں مجھے حاصل ہوں گی، میں دنیا کی نعمتیں اس سے لینے آیا تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے کچھ ہمارے لیے نکالو یا ہماری ہدایت کے مطابق نکالو، تو یہ قابل قبول نہیں تھا۔ قدم قدم پر وہ دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن جہاں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے وہاں اسی گروہ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اگر شروع میں کسی چھوٹی سی بات کی خاطر اسلام قبول کیا تھا، نزدیک آئے، اسلام کی سچائیاں سامنے آئیں، اس کی صداقتیں سامنے آئیں، ان کا جذبہ بڑھتا چلا گیا، وہ کہیں پہلے سے زیادہ مخلص ہو گئے، وہ اسلام کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانی دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ یہی وہ تبدیلی کا امکان تھا جس کی وجہ سے رسول کی نگاہ میں سب سے پہلے اہمیت اس بات کی تھی کہ عددی اعتبار سے، نمبرز کے اعتبار سے اسلام کو پھیلنا چاہیے۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ فلاں شخصیت کا کردار ایسا تھا، فلاں کا طرز عمل ایسا تھا، رسول نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ کیوں رکھا؟ وہ تو جانتے تھے کہ آنے والے زمانے میں کس کا کیا رویہ ہوگا، کون کس وقت اسلام کو چھوڑ جائے گا، تو حضور نے ان لوگوں کو اپنے ارد گرد کیوں رکھا؟ جناب والا، اس کو رکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہی میں سے وہ افراد نکلنے تھے کہ جو حقیقتاً اسلام کے خادم ہونے والے تھے۔ پہلے دن آتے ہوئے کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ ان میں سے کون صحیح معنوں میں خادم اسلام بنے گا اور کون اپنے رویے سے دشمن اسلام بنے گا، اس لیے رسول ان سب کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اس قبولیت کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں۔ دیکھیے، جو دنیا میں علاج کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر کسی مرض کا علاج کرتا ہے، اب وہ یہ کہہ دے کہ جناب ان مریضوں کے آنے سے میرے ہسپتال کی، میرے شفا خانے کا ماحول خراب ہوتا ہے، یہاں ہر طرف اس مرض کے جراثیم پھیلتے ہیں، تو بتائیے اس طبیب کو کوئی طبیب کہے گا؟ جو شفا خانہ ہے، مریضوں کی جگہ شفا خانہ ہوا کرتی ہے، شفا خانہ سے باہر، تو جو جسم کا علاج کرتے ہیں ان کے علاج گاہ میں جو جسم کے علاج کے ضرورت مند ہوتے ہیں وہ وہاں کا رجوع کرتے ہیں۔ جو روحانی علاج کر رہا ہے، جو روح کے تمام امراض کو دور کر رہا ہے، جتنے روح کے مریض ہیں ان سب کی جگہ اس کے ارد گرد ہی ہوگی۔ جتنا بڑا معالج ہوگا، جتنا بڑا طبیب ہوگا، جتنا بڑا ڈاکٹر ہوگا، اسی اعتبار سے اس کے پاس اس مرض کے وہ لا علاج مریض جسے دنیا کہہ چکی ہو کہ یہ تو قابل اصلاح نہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں۔ رسول کے پاس بھی وہ لوگ آئیں گے کہ جو دنیا کی نگاہ میں اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ را مٹیریل ہے، یہ جو ہجوم ہے نا، یہ وہ را مٹیریل ہے جس سے وہ کھرے جوہر نکلیں گے کہ جو صحیح معنوں میں اسلام کے لیے فخر ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ باپ اگر اسلام کا ساتھ نہ دے سکا تو بیٹے نے آگے بڑھ کے اسلام کو اس طرح سے گلے لگایا کہ علی ابن ابی طالب کو کہنا پڑا کہ حضرت ابوبکر کا صاحبزادہ محمد ہماری نگاہ میں وہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اسے دنیا میرا فرزند کہے۔ محمد ابن ابی بکر ان کو اپنا فرزند قرار دیا۔ یہ کیفیت اسی وقت ہو سکتی تھی کہ پہلے باپ کو موقع تو دیا جاتا کہ وہ مسلمانوں میں رہے، اور پھر کل بھی میں عرض کر چکا، پرسوں کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے،
اس امتحان گاہ میں ہر طالب علم کو امتحان دینے کے لیے یکساں موقع دیا جائے گا. امتحان دیتے ہوئے اس کی قابلیت نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ تو نااہل ہے، یہ تو ایک صفحہ بھی نہیں لکھ پائے گا، تو اسے 3 گھنٹے کا وقت دینے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، میں 30 صفحے لکھتا ہے اس کو بھی 3 گھنٹے دیے جائیں گے. جو آدھا صفحہ لکھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کو بھی 3 گھنٹے دیے جائیں گے. ایک جیسے مواقع دیے جائیں گے. تو اب اگر رسول دنیا کی ہدایت کا پیغام لے کے آئے ہیں، اس امتحان گاہ میں ہر انسان کو موقع ہے کہ وہ آئے تو صحیح، ایک مرتبہ امتحان دے تو صحیح. اس وقت تو یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کو دور کر دو، اس کو قریب بلا لو. اچھا، اب ابھی تک تو 2 گروہ ہیں بنیادی طور پر. ایک وہ خالص مسلمان جو ہر اعتبار سے روح اسلامی سے آگاہ ہے، اور ایک وہ جماعت ہے جو اس کی بہت بڑی تعداد ہے. وہ گنتی کے چند لوگ ہوتے ہیں جو پورے نظریاتی طور پر اس کی آئیڈیالوجی کو بھی سمجھتے ہوں، اس کو پریکٹس کرنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتے ہوں. ایسے لوگ چھوٹی سے چھوٹی موومنٹ میں بھی ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے. 1-2 سے زیادہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنوں میں تو 1-2 آدمی بھی مشکل سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پوری طرح سمجھتے ہوں کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں کیا اچیو کرنا ہے، کس طرح اچیو کرنا ہے. اکثریت وہی ہوتی ہے جو جزوی طور پر آگاہ ہوتی ہے. اب مسلمانوں کی بھی یہی صورتحال ہے، لیکن وہ جو جزوی طور پر جاننے والے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ترقی کر کے اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور کوئی پست ہوتے ہوتے اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ اسلام سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یہ 2 بنیادی گروہ پہلے موجود ہیں. ایک گنتی کے چند افراد پر مشتمل گروہ جو اسلام کی اصل روح کو سمجھتا ہے، اور ایک وہ کثیر جماعت جو ایک ہجوم کی طرح چل رہی ہے. کبھی رہنمائی ہو گئی تو سیدھے راستے پہ چل نکلے، کبھی دل کے تقاضوں کو قبول کر لیا تو راہ مستقیم سے بھٹک گئے. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا. ہوتے ہوتے اس دوران میں جو اسلام کے دشمن تھے وہ مسلسل کوشش کہ یہ دونوں گروہ، اس کے نزدیک یہ دونوں گروہ مسلمان تھے، ان سب کا مٹ جانا ان کا اصل تقاضا تھا. چنانچہ کبھی بدر میں اسلحہ لے کے آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق کے میدان میں آ گئے. کئی موقع ایسے آئے کہ جہاں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی کفر کی طرف سے. لیکن فتح مکہ ایک ایسا نقطہ تھا کہ جہاں پہنچ کر کفر کو یہ احساس ہو گیا کہ اب وہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، اب وہ اسلام سے ٹکرا نہیں سکتا. یاد رکھیے، ایک طے شدہ بات ہے کہ نظریے کو نظریہ ختم کر سکتا ہے، تلوار ختم نہیں کر سکتی. پہلے کفار یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسلام کی تحریک کو تلوار سے ختم کر دیں گے، وہ ناکام ہو گئے. لیکن اس ناکام ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو کچھ بھی ان کا ٹوٹا پھوٹا نظریہ ہے وہ بھی دم توڑ گیا. انہوں نے تلوار تو رکھ دی، اس لیے کہ تلوار اٹھانے کے بعد سوائے ہلاک ہونے کے اور کوئی صورت باقی نہیں تھی. لیکن اب ان کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب ایک نئی کلاس پیدا ہوئی جو اس سے پہلے دنیا کی کسی اور امت میں ہمیں وہ کلاس نظر نہیں آتی. اس لیے نظر نہیں آتی کہ دنیا کی اور امتیں اس کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچی جس منزل تک اسلام پہنچا ہے. فتح مکہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ اب کفر کے لیے کوئی اور صورت رہ ہی نہیں گئی ہے دنیا میں سروائیو کرنے کی، کم از کم اس مقام پہ سروائیو کرنے کی. تو اب ان کے واسطے کیا چارہ کار رہ گیا؟ کفر سے ایک لمحے میں پیچھا چھڑایا نہیں جا سکتا. جو ذہن کی کیفیت ہے وہ محض ایک فتح کے نتیجے میں بدل نہیں سکتی، لیکن اب اس کیفیت کو ظاہر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے اور کچھ نہیں تھا. چنانچہ انہوں نے اپنے اوپر ایک لبادہ اوڑھا جس کو منافقت کا لبادہ کہتے ہیں. یہ منافقت بظاہر تمام وہ علامت رکھتی ہے مسلمان کے لیے درکار ہے. ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا، بظاہر ان کا مسجدوں میں آنا، عبادتیں سر انجام دینا، سب اسی طرح ہے جیسے مسلمانوں کی جیسے مسلمان کرتے ہیں. بلکہ منافقت جہاں ہوگی اس میں
یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ بڑا منافق کون ہے، کیا پیمانہ ہوگا؟ منافقت ایک بہروپ ہے، ایک میک اپ ہے، اپنے آپ کے اوپر ایک ایسا کھول چڑھانا ہے کہ جو کچھ ہے وہ نظر نہ آئے. یہی ہے نا منافقت. تو کسی بہروپیے کا کمال کیا ہے کہ جو بہروپ بھرے، جو میک اپ کرے، دنیا اس میک اپ کو حقیقت سمجھے اور اس کی حقیقت چھپی رہے. اس لیے منافقت کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ کس نے اپنے نفاق کو چھپا رکھا ہے، کتنا چھپا رکھا ہے. دنیا جتنا زیادہ منافق کو مومن سمجھے اتنا منافق کامیاب، جتنا زیادہ اس کو مومن سمجھے اتنا کامیاب. اور اگر کہیں سمجھنے والے اس کو مومن نہیں امیر المومنین سمجھنے لگے، تو یہ نفاق کی انتہا ہے نا. اس سے بڑھ کے اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ پہلی مرتبہ ایک نئی جماعت آئی جو اندر سے اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، لیکن ظاہر میں تاثر یہ دے رہی ہے کہ ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں، ہم تو بڑے سچے مسلمان ہیں. آتے ہیں بارگاہ رسالت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو خدا کے رسول ہیں. تو قرآن کہتا ہے، سورہ منافقون شروع ہوتی ہے اسی مرحلے سے. یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں تم خدا کے رسول ہو. خدا جانتا ہے کہ تم خدا کے رسول ہو، خدا گواہی دیتا ہے کہ خدا کے رسول ہو، لیکن یہ جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹے ہیں؟ کہ جو کچھ زبان کہہ رہی ہے دل اس کو مان نہیں رہا ہے ان کا. اب اسلام میں 3 جماعتیں ہو گئیں اور رسول کی وہی صورتحال ہے کہ وہ اس مرحلے پر کہ جب تک منافق کا کفر ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اس سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا. اس کی تمام تر اس کے عدالت یہ نہ کہے دنیا کہ انقلاب اپنی اولاد کو کھا جاتا ہے، اپنے بچوں کو مار دیتا ہے. ارے بھائی اچھا بھلا مسلمان ہوا تھا، وہ تو کل تک کافر تھا، دیکھیے وہ ان کے راستے پہ بھی آ گیا، پھر بھی اس کو قتل کر دیا یا اس کو راستے سے ہٹا دیا یا اس کو قریب نہیں آنے دیا. رسول اس الزام کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آؤ جیسے بھی آؤ، رسول کو پوری طرح سے احساس ہے کہ جو اسلام کے سچے محافظ ہیں ان میں اتنی قوت ہے کہ اس نوعیت کے نفاق کے ہر سیلاب کو روک سکتے ہیں. یہ اعتماد اپنی جگہ پہ قائم ہے. چنانچہ اب مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے. ایک سچے وہ مسلمان کہ جو دین سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں. ایک وہ مسلمان جن کی سب سے زیادہ تعداد ہے کہ جن کی ہیں کچھ دور ساتھ چلیں گے، کسی مقام پر بھی اسلام کے تقاضوں سے انکار کر سکتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی سطح ہے، اپنی اپنی حد ہے، لیکن یہ ساری وہ جماعت ہے جو کسی حد پہ جا کر اسلام سے منہ موڑ سکتی ہے. اور پھر وہ لوگ ہیں جو موقع کی تلاش میں ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اب جماعت اسلامی ان تینوں گروہوں پہ مشتمل ہے. فتح مکہ کے بعد یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں. اب جناب والا اگر ان جماعتوں کو پہچانا نہ جائے دنیا کے بہت سے انقلاب اسی لیے ناکام ہوئے کہ جو اس کے منافق تھے بر وقت پہچانے نہیں گئے اور انہوں نے اس کو جیسے لکڑی کو وہ کیڑا گھن کھا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنی تحریک کو کھا گئے. اسلام کے اندر بھی اس قسم کے وجود کا منافق آستین کا سانپ ہے، نہیں معلوم کب ڈس لے گا. تو اس سے باخبر ہونا بھی ضروری تھا. یہ بھی جاننا ضروری تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر مصیبت کے وقت اسلام انحصار کر سکتا ہے، بھروسہ کر سکتا ہے. اب رسول اگر کسی کا عمل سامنے نہ آئے اور نشاندہی کرنا شروع کر دیں کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، جی یہ مومن خالص ہے، یہ کہنا شروع کر دیں تو دوسری دنیا کو شکایت ہوگی کہ آخر کچھ کیا تو تھا نہیں، بلا وجہ الزامات لگا رہے ہیں رسول. یہ بھی دشواری ہے. اور دوسری طرف ایک اچھی قیادت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ دیکھو دھوکہ نہ کھانا، یہ تمہیں دھوکہ دینے والے ہیں، یہ تمہارے جیسے ہیں، یہ وہ ہیں جن کو تم نمونہ عمل بنا سکتے ہو. یہ بتانا بھی ضروری ہے. اور یہ بتانے کے لیے اگر رسول کھل کے یہ بتائیں
کہ یہ منافق ہے یہ مومن ہے، تو ایسی صورت میں پھر یہ بات ہوگی کہ رسول نے بلا جرم کے لوگوں پہ الزام لگائے، بلا خطا کے لوگوں کو سزائیں دیں۔ دنیا تو نہیں جانتی کہ باطن کا کیا حال ہے۔ یہ ایک ایسا ڈائلیما ہے، ایک ایسی مشکل منزل ہے کہ جہاں پر اگر رسول جیسی ذات نہ ہوتی تو شاید یہ مسئلہ حل نہ ہوتا۔ اس وقت کے بھی بعض جذباتی مسلمانوں نے، ایک منافق کا انتقال ہو گیا، بیٹا منافق کا مومن کامل وہ آیا اور اس نے آ کے ابی ابن سلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، اس کو یہ نام دیا گیا۔ بہر طور وہ بیٹا آیا کہ حضور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کفن کے طور پر آپ اپنا پیراہن عطا فرما دیں۔ حضور نے پیراہن دے دیا کہ لے جاؤ۔ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ رسول کا پیراہن اس منافق کے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ بزرگان گرامی، رسول کا پیراہن ہے، لیکن یہ تاثیر اس کے لیے ہے جو قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی صاحب عقل آدمی یہ نہیں کہے گا کہ جناب اس پیراہن سے اس منافق کو اس کے نفاق کا جرم اس کا معاف ہو جائے گا اور وہ سیدھا جنت میں پہنچ جائے گا، اس لیے کہ یہ پیراہن اس نے پہن لیا تھا جو حضور کا پیراہن ہے۔ جناب والا، یہ حضور نے خاص طور پر اس لیے بھی دیا کہ کل ممکن ہے کہ تم میرے ارد گرد کچھ اور قبریں دیکھو، کچھ اور لوگوں کو بیٹھا دیکھو۔ کیونکہ یہ قربت جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس قربت کو فیصلہ کن نہ سمجھنا، پہلے اس کے اصل کو دیکھنا کہ وہ خود کیا ہے۔ اگر کھڑا ہوا تو مجھ سے متصل ہو کر روشن ہو جائے گا، اور اگر کھوٹا ہوا تو اس کا عیب اور زیادہ نمایاں ہو جائے گا۔ بہر طور ایک منافق کا انتقال ہوا، حضور نے پیراہن دے دیا۔ اس کے بعد بیٹا آیا کہ حضور جنازہ تیار ہے، چل کے نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نکلے تو ایک پرجوش مسلمان نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو منافق ہے، اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مرحلے پر پیراہن پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی گئی کہ یا رسول اللہ، یہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ لیکن رسول نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ہمیں آج تک نہ پتہ چل سکا کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ اگر اس دن آپ کم سے کم نماز جنازہ نہ پڑھاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا یہ منافق ہے، ایک سے تو بچ جاتے۔ تو رسول کہیں گے کہ اگر میں اس دن نماز جنازہ نہ پڑھتا تو تم سمجھتے بس یہی ایک تھا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ نام بتایا جائے کہ یہ منافق ہیں، تمہیں پہچان بتائی جائے۔ قرآن مجید نے بھی پہچان بتائی، رسول نے بھی پہچان بتائی۔ دیکھیے 3 گروہ اسلام کے اندر مسلمانوں میں، ان میں جب کبھی اسلام پہ برا وقت آئے گا تو میدان میں سینہ سپر وہی ہوں گے جو اسلام کی روح کو صحیح طور پہ سمجھتے ہیں، جو اسلام کے مزاج آشنا ہیں، وہی اس کا دفاع کریں گے، یہی اس کے لیے قربانی دیں گے۔ اور ایسے موقع پر وہ جو طویل ٹولہ ہے مفاد پرستوں کا، یا یوں کہیے کہ دنیا دار لوگوں کا، جنہوں نے دین کو صرف اپنی ضرورتوں کے تحت قبول کیا ہے، وہ جب کبھی دین کو ضرورت پڑے گی تو وہ میدان میں نہیں آئیں گے، کسی طرح تعاون نہیں کریں گے، اور وہ جو دشمن ہیں ان کو جب موقع ملے گا وہ اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب یہ 3 گروہ تھے۔ رسول نے کہا کہ اچھا، مجھے نام بتانے کی تو نہ اجازت ہے اور نہ نام بتانے سے فائدہ پہنچے گا، اس لیے کہ ناموں کا کیا ہے، تم الف کو بے کا نام دے دو گے، بے کو الف کا نام دے دو گے، اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں ایسی پہچان بتاؤں کہ تا قیامت اس پہچان کو تم اپنا ذریعہ بناؤ۔ فتح مکہ ہوئی، ابھی تیسرا گروہ پیدا ہوا ہے۔
فتح مکہ کے فوراً بعد تیسرا گروہ پیدا ہوا ہے۔ رسول نے کہا آج ہی کے دن میں پہچان بتائے دیتا ہوں۔ حضور نے ایک اعلان فرمایا جو شہر والوں کے لیے ایک بڑا ایسا اعلان تھا جو خوشخبری کی حیثیت رکھتا تھا۔ مکے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حضور کو اتنا تنگ کیا ہے، آپ کے کو شہر سے نکالا ہے، آپ کی جو کچھ املاک تھیں، جو کچھ آپ نے چھوڑا تھا اس پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، جا جا کے لڑتے رہے ہیں، آپ کے قتل کی سازشیں کرتے رہے ہیں۔ اب رسول آئیں گے تو ظاہر ہے ایک سے انتقام لیں گے۔ رسول آیا اور اس نے آ کے اعلان کیا مکے والو سن لو، تمہارے لیے امان ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ کس کو کچھ نہیں کہا جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں آ کے پناہ لے لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ شہر کی کل آبادی غالباً اس وقت جو اندازہ لگتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5,000 افراد پہ مشتمل ہے۔ مکہ اس وقت کا مشکل سے 5,000 کی آبادی ہے۔ اس 5,000 کی آبادی میں خانہ کعبہ شہر کے بیچوں بیچ واقع ہے، چاروں طرف سے پہاڑی علاقہ ہے، وہ ایک پیالے کی سی صورت ہے، اس پیالے کے بیچ میں جو اس کی تہ کے قریب کی جگہ ہے وہاں پہ خانہ کعبہ واقع ہے۔ اب اگر حضور یہ فرمائیں کہ جس کو پناہ کی ضرورت ہے وہ اگر خانہ کعبہ میں آ جائے تو مکے والوں کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 2 قدم بڑھاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، خانہ کعبہ سامنے آ جاتا ہے، کہیں دور سے نہیں آنا ہے۔ چنانچہ مکے میں جہاں جہاں بھی آبادی ہے ان کے لیے ایک پناہ گاہ ہی ان کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے کافی ہے۔ 5,000 آج جہاں 20-20 لاکھ آدمی جمع ہوتے ہیں وہاں پہ 5,000 آدمی کا جمع ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا۔ وہ آ جائیں تو رسول نے اعلان کر دیا کہ یہ تمہارے لیے پناہ گاہ ہے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں۔ حضور نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ جو خانہ کعبہ میں آ جائیں ان کے لیے پناہ ہے، اور ان کے لیے بھی پناہ ہے کہ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں۔ اب ذرا سوچئے کہ جو آدمی بھی مکے میں رہتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی گھر تو ہے، اگر کرائے کا بھی ہوگا تو رسول نے شرط تو نہیں لگائی تھی کہ کرائے والے مکان گھر نہیں شمار ہوں گے، نہیں، جہاں بھی تم رہتے ہو اس کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہارے لیے امان ہے۔ اب تو مکے میں کوئی بچہ بھی باقی نہیں رہا کہ جو کسی اعتبار سے اس پناہ کے دائرے سے باہر ہو، سب کو امن میسر آ گیا، لیکن زبان رسالت اب بھی نہیں رکی۔ اس کے بعد ایک اور اعلان فرمایا کہ مکے والو تمہارے شہر کا ایک شخص ہے جس کا نام ابو سفیان ہے، اس سے پہلے فوجیں لے کے آیا کرتا تھا، اس سے پہلے ہمارے خلاف لڑنے آتا تھا۔ اب سنو کہ جو ان دونوں کے بجائے چاہے تو وہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، یہ گھر میں داخل ہونا اس کے لیے پناہ ہو جائے گا۔ خانہ کعبہ تمہارے لیے پناہ گاہ، تمہارا اپنا گھر اگر دروازہ بند کر کے بیٹھ جاؤ تو پناہ گاہ، اور اگر تم ابو سفیان کے گھر میں چلے جاؤ تو پناہ گاہ۔ دنیا بہت خوش ہوئی کہ ماشاءاللہ ابو سفیان کو بڑی عزت مل گئی، اللہ نے اس کے گھر کو دارالامان قرار دے دیا، سینٹر آف پیس قرار دے دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، آج بھی فخر کرتے ہیں لوگوں نے اس حکمت کو سمجھا ہی نہیں۔ رسول کے ذمے بتانا تھا کہ ملت کن کن حصوں میں تقسیم ہے، پہچانوانا تھا۔ رسول جانتا تھا کہ ایسے مرحلے پر ہمیشہ ہم جنس کی طرف جاتا ہے، لوگ اپنوں کی طرف جاتے ہیں۔ جو اللہ سے ربط رکھتا ہے وہ خانہ کعبہ میں آئے گا، جسے اپنے ذات سے محبت ہے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اور جو اسلام سے دشمنی کرتا رہے گا وہ ابو سفیان کے گھر میں جائے گا۔ فوراً ذہن انسانی سوال کرے گا کہ خطابت کے لیے تو بات بڑی اچھی ہو گئی، لیکن عملی طور پر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کسی نے فہرست تو بنائی نہیں کہ ابو سفیان کے گھر میں کون گیا،
خانہ کعبہ میں کون گیا؟ اپنے گھر کے دروازے کس نے بند کر لیے؟ جناب والا اس وقت کے لوگ تو دیکھ رہے تھے نا کہ کون وہاں گیا کون وہاں گیا، اس وقت کے لوگوں نے تو دیکھا، آج کے لوگ آپ نے نہیں دیکھا نا کون گیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ رسول نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ ایک دن کے لیے نہیں تھا، اس وقت کے لوگ تو ان گھروں کے دروازوں کو دیکھیں، آج کے لوگ ان شخصیتوں کو سامنے رکھیں، جو زندگی کے عمل میں جو کچھ کرے خدا کے لیے کرے، وہ آج بھی خدا کے گھر میں ہے۔ جس کو اپنی ضروریات کی اہمیت زیادہ ہو دین کے تقاضوں کے مقابلے میں، وہ صرف اپنی ذات سے دلچسپی رکھتا ہے، دین سے دلچسپی نہیں رکھتا، اور جو آج بھی ابو سفیان کے گھرانے سے عقیدت رکھتا ہے وہ آج بھی ابو سفیان کے گھر میں کھڑا ہوا ہے۔ تو جناب والا رسول نے پہچانوا دیا، جس وقت کربلا ہوا اس وقت ابو سفیان نہیں ہے، اس وقت ابو سفیان کا گھر نہیں ہے، لیکن پہچان وہی ہے جو خدا کے لیے، جو جس سے یہ کہا جا رہا ہو موسم خراب ہے وہ کہے مجھے موسم کی پرواہ نہیں، جو کہا جا رہا ہو کہ تمہارے ساتھ اصحاب نہیں ہیں، ساتھی نہیں ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس کو وہ کہے کہ مجھے مدد کرنے والوں کی پرواہ نہیں۔ جس سے کہا جائے کہ وطن چھوڑو گے تو وطن میں تو انسان طاقتور ہوتا ہے، پردیس میں جا کے بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، وہ کہے مجھے وطن کی پرواہ نہیں ہے۔ حسین جب تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے تو تم گھر سے نکل کیوں رہے ہو، یہ مصیبتیں کیوں جھیل رہے ہو؟ میرے پیش نظر وہ خدا ہے، اس کی رضا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ معلوم ہوا یہ وہ ہے جو خدا کے گھر کا نمائندہ ہے، خدا کے گھر کا مکین ہے۔ اور اب جو یہ مشورے دے رہے تھے کہ تم اپنے موسم کا خیال کرو، اپنے بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، اپنی عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، یہ وہ دنیا دار ہیں جن کے پیش نظر دین کی ضرورت نہیں ہوتی، ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ مقابلے میں آ رہے ہیں ان کا تعلق ابو سفیان سے دیکھ لو، تمہیں تینوں گروہ کربلا کے اندر نمایاں طور پہ نظر آ جائیں گے۔ کیا کہنے، حسین اسلام کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے سرزمین مکہ سے عین اس وقت نکلے کہ جس وقت حاجیوں کا ہجوم تھا۔ اس وقت حسین نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ خانہ کعبہ نمایاں ہو کے الگ آ رہا ہے۔ کون ہے جو خانہ کعبہ میں پناہ لے لے؟ آپ نے غور نہیں فرمایا امام حسین علیہ السلام کا اس مرحلے پر مکے سے نکلنا اپنے اندر بے پناہ معنویت رکھتا ہے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے؟ تمام حاجی حج کے لیے مکے سے اب عرفات کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر قیام ہوگا، حج وہاں پہ ہوگا، اس کی باقی تفصیلات وہاں طے ہوں گی۔ تمام حاجی آج وہاں روانہ ہو رہے ہیں، اور حسین آج اپنے احرام کو اتار کر اب ایک اور سفر شروع کر رہے ہیں۔ مانو اس وقت تو تمام دنیا اسلام کے نمائندہ وہاں جمع تھے نا، حج کے لیے آئے تھے، تو ہر علاقے سے لوگ آئے ہوئے تھے، ہر جگہ کے مسلمان موجود تھے۔ ان کے سامنے حسین کا سفر ایک سوال بن کے آ گیا۔ نواسہ رسول جس کے ذریعے ہمیں حج معلوم ہوا، جس نے ہمیں حج کا طریقہ سکھایا، جو خود اتنا بڑا حاجی تھا کہ اپنی زندگی میں اس نے کم و بیش 25 حج پیادہ پیدل آ کے طے کیے ہیں، ایسا حاجی آج حج کو چھوڑ رہا ہے، جبکہ آیا تھا مکے میں تھا، یہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم اگر سعودی عرب چلے جائیں 4 دن ملازمت کے لیے، حج کا موقع آ جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سعادت نصیب ہو گئی کہ ہم حج کے موقع پہ یہاں پہ ہیں۔ یہ اتفاقی حج بھی مل جائے تو نعمت ہے۔ حسین تو مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے حج کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہر شخص پوچھ رہا ہے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ کی حرمت زائل نہیں کر سکتا۔ یہ سوال ہو رہے ہیں، جواب مل رہے ہیں، لوگ جواب تو سنتے جا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی حسین کے ساتھ چل رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ خانہ کعبہ میں پناہ لے رہا ہے، اور جو رک رہا ہے، جو اس موقع پہ کہہ رہا ہے نہیں ہمیں حج مکمل کرنا چاہیے، ارے بھائی اتنی دور سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں، حج زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ارے تمہارے لیے حج اہمیت رکھتا ہے یا نواسہ رسول کے لیے اہمیت رکھتا ہے؟
اگر نواز رسول یہ کہہ رہا ہے کہ آج حج کرنے کے بجائے کربلا کی طرف رخ کرنا اس سے بڑا حج ہے، تو پھر ہر مسلمان کا یہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ اب جتنے بھی اس وقت کے صحابی ہیں، جتنے بھی اس وقت کے تابعی ہیں، جتنے بھی اس وقت کے عام مسلمان ہیں، وہ تمام کے تمام اس دنیا دار گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں اپنے زندگی کی لذتوں کی تو فکر ہے، اسلام کی ضرورت کا تقاضا پیش نظر نہیں ہے۔ چنانچہ حسین نے آغاز سفر کیا اور پھر منزل پہ منزل طے کرتے گئے، شہر مکہ سے باہر نکلے، باہری آبادی تھی تنیم کی، یہاں پر امام نے کچھ اونٹ کرائے پہ لیے۔ حسین کسی طویل کوئی ایسا اہتمام حسین نے نہیں کیا تھا کہ دنیا یہ کہے کہ حسین کسی مہم کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی فوج جمع کرنا یا ساز و سامان جمع کرنا، اس کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ جب شہر مکہ سے باہر نکلے ہیں تو آپ کے پاس مناسب سواریاں نہیں تھیں کہ آپ سفر کر سکتے، وہاں پر حاجیوں کو لانے والے بہت سے اونٹ، اس زمانے کی سواری اونٹ تھی اور وہ بھی کرائے پہ اسی طرح چلتے تھے جیسے آج آپ گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں، تو ان اونٹ والوں کے اونٹوں کو امام نے کرائے پہ لیا، اس طرح سے اپنی جماعت کے لیے مناسب سواریاں فراہم کی، اور اب یہاں سے روانہ ہوئے عراق کی طرف۔ راستے کے مختلف مدارج میں مختلف واقعات پیش آتے رہے، سالبیہ کے مقام پہ پہنچے تو ایک اور خیمہ حسین کے خیموں سے کچھ فاصلے پہ آ کے لگا، پتہ چلا کہ زہیر ابن قین نامی ایک سردار ہے جو اس کے اندر مقیم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ بھی معلوم ہوا کہ زہیر نے مصلحتاً اپنا خیمہ حسین سے دور لگایا ہے، وہ حسین سے ملنا نہیں چاہتا کہ کہیں حسین مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے نہ کہہ دیں، لیکن امام جوہر قابل کو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہاں کون سا جوہر ہے جسے حاصل کر لینا چاہیے۔ حسین جو ایک مالا پرو رہے ہیں، جو ایک تسبیح بنا رہے ہیں، اس کے ایک ایک دانے کی شناخت رکھتے ہیں، کون سا دانہ کہاں ہے اور وہ کتنی زحمتوں سے حاصل ہو۔ یہ دانوں کے انتخاب ہی کی تو بات تھی کہ شب عاشور ایک دن کی مہلت مانگی ہے، حسین کو کسی مہلت کی کیا ضرورت تھی، اور حسین کے پاس عبادتوں کی کیا کمی تھی کہ وہ کہیں کہ ایک دن مجھے اور عبادت کے لیے چاہیے۔ یہ عبادت کے لیے نہیں تھا، ابھی ایک دانہ ابن زیاد کے لشکر میں حر کے نام سے موجود تھا۔ اس حسین نے زہیر ابن قین کو دیکھا، پیغامبر بھیجا، زہیر نے کہہ دیا میں نہیں آتا، کہہ دو کہ وہ نواز رسول بلا رہے ہیں، کہہ دو کہ میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کے پلٹا تھا، ابھی قاصد دروازے پہ کھڑا تھا، خیمے کے اندر اس کی شریک زندگی موجود تھی۔ اس نے کہا کس سے کہہ رہے ہو کہ میں نہیں آتا، کون بلا رہا ہے تمہیں؟ کہا حسین آئے ہیں، وہ بلا رہے ہیں۔ کون حسین؟ فرزند رسول حسین، فرزند فاطمہ حسین۔ اس نے کہا ہاں وہی بلا رہے ہیں۔ کہا تو پھر فرزند رسول بلائے اور تم نہیں جاتے؟ یوں کرو، اچھا تم یہاں رک جاؤ، میں جاتی ہوں۔ فرزند رسول بلائے اور تم سوچ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو میں نہیں جاتا، اتنا بڑا جرم۔ بیوی نے جب تنبیہ کی، شوہر نے کہا اچھا چلتا ہوں، چلا آیا۔ اللہ جانے حسین سے کیا باتیں ہوئیں، تاریخ نے کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا کہ حسین نے کیا کہا، لیکن اندازہ ہوا بات کی گفتگو سے کہ وہاں سے زہیر ابن قین آئے، اپنے خیمے میں واپس پہنچے، وہاں پہنچ کر اپنے جتنی جو ساز و سامان ساتھ تھا قبیلے کے لوگوں کو حوالے کیا کہ اس سامان کو تم لے کے شہر کوفہ چلے جانا۔ قافلہ کوفے کی طرف جا رہا تھا، کہا یہ کوفے میں لے جانا، وہاں میرے عزیزوں کو دے دینا۔ اپنی بیوی کو سے کہا کہ میں تجھے قافلے والوں کے حوالے کرتا ہوں، میں نے تجھے یوں کہو کہ تو اپنے سے جدا کیا، اب تو جہاں چاہے چلی جا، لیکن فی الحال میرے بھائیوں کے پاس چلی جا، وہاں تیرے جتنی بھی تیری زندگی کی سہولتیں ہیں تمہیں فراہم کی جائیں گی۔ اس نے کہا یہ تم کر کیا رہے ہو؟ اپنی املاک تقسیم کر دیے، اپنی بیوی کو چھوڑ رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے اور وہاں جانا ہے جہاں گردنیں کٹیں گی، جہاں بازو قلم ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تجھے اس مصیبت میں ڈالوں، اس مصیبت میں ڈالوں۔ وہ مومنہ کہنے لگی اچھا تم چاہتے ہو کہ حسین کے ساتھ جا کر میدان میں شہادت کا رتبہ حاصل کرو، جنت تمہیں مل جائے، اور مجھے تم شہر میں بھیج رہے ہو جبکہ نبی زادیاں حسین کے ساتھ جا رہی ہیں؟ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یہ منزل صالبیہ کی بات تھی،
منزل ضرورت پہ پہنچے تو یہاں دو آدمیوں کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ صورتحال کوفے کے اندر بدل چکی ہے. حضرت مسلم شہید ہو چکے ہیں. جب شہادت کی خبر آئی حسین واپس آئے اپنے خیمے کے اندر. اپنے اصحاب کی موجودگی میں پہلے تو اعلان کیا کہ یہ خبر آئی ہے, تم لوگ کیا کہتے ہو؟ جناب مسلم کے بچوں نے, جناب مسلم کے بھائیوں نے, حضرت عقیل کے کئی بیٹے امام کے ساتھ تھے, حضرت مسلم کے بھائی, ان سب نے کہا کہ مسلم کی شہادت کے بعد یہ دنیا اب رہنے کے قابل نہیں رہ گئی ہے. ہم آگے بڑھتے جائیں گے یا مسلم کے راستے پہ چل کے شہید ہو جائیں گے یا کم از کم مسلم کے قاتلوں سے انتقام لیں گے. بہرطور یہ فیصلہ ہونے کے بعد کا سفر جاری رہے گا. اب حسین خیمے میں آئے. ایک مرتبہ بہن سے مخاطب ہوئے. بہن, مسلم کی ایک بچی ہمارے ساتھ ہے, 4.5 سال کی بچی, امام کی بہن ہے جناب رقیہ, حضرت مسلم کی زوجہ. کہا رقیہ کی بچی ہمارے ساتھ ہے, ذرا اس بچی کو تو بلاؤ. بچی کو بلایا, حسین نے گود میں بٹھایا. اس کے بعد کہا زینب, تمہیں یاد ہے جب مدینے سے چل رہے تھے تو میں نے کانوں کے 2 گوشوارے تمہیں دیے تھے؟ ہاں بھیا یاد ہے, ذرا وہ گوشوارے لاؤ. بچی کو گود میں بٹھا کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں. کانوں میں گوشوارے پہنا دیے گئے, بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنا دیے گئے. بچی جانتی تھی ماموں ہے حسین, اس بچی کے ماموں ہے حسین. بچی کو احساس ہے کہ یہ کتنی محبت کرتے ہیں بچوں سے. یقیناً حسین محبت کرتے تھے, لیکن آج محبت کا انداز کچھ مختلف نظر آیا. بنی ہاشم کی بچی ایک مرتبہ چونک اٹھی, سر سے حسین کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا. ماموں میرا بابا تو خیریت سے ہے نا؟ میرا بابا تو خیریت سے ہے نا؟ حسین نے سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹی اب مجھے باپ سمجھ, میں دنیا میں موجود ہوں, مجھے باپ سمجھ. میں کہوں گا کہ اے عاتقہ, اے بنت مسلم, تو خوش نصیب ہے. خدا کا شکر ادا کر کہ تجھے باپ کے مرنے کی خبر حسین کی گود میں حسین کی زبان سے ملی. ذرا سوچ کہ کربلا میں سکینہ کیسے باپ کے مرنے کی خبر سنے گی. بس سامعین محترم, منزلوں پہ منزلیں طے ہوتی گئیں. جس جگہ چاہوں گفتگو کو ختم کر دوں, لیکن چاہتا ہوں کہ قافلہ حسینی ساری منزلیں طے کر کے سرزمین کربلا پہ پہنچا ہے تو ہم بھی کم از کم تذکرے کو کربلا تک لے آئیں. منزلیں طے کرتے ہوئے منزل شراف ایک مقام تھا کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے محرم کا چاند دیکھا. اگلی صبح کو وہاں سے جب سفر شروع کیا ہے تو ہر کے لشکر سے ملاقات ہوئی. ہر کے لشکر نے امام کو کوفے لے جانا چاہا. امام نے کہا کہ میں کوفے تمہارا قیدی بن کے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے کہا اچھا مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے حاکم سے ابن زیاد سے پوچھ لوں کہ آپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے. اور یہ طے ہوا کہ یہ قافلہ نہ مدینے کی طرف جائے گا نہ کوفے کی طرف جائے گا, بلکہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرے. چنانچہ بجائے ان دونوں طرف جانے کے ایک اور راہ اختیار کی گئی. یہ راہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہے. نگاہ حسینی میں چاہے سب کچھ ہو, لیکن ظاہرہ طور پر یہ راستہ یا یہ مقام پہلے سے طے نہیں ہے. حسین بڑھتے جا رہے ہیں. ایک مقام آیا نینوا کا کہ وہاں پر ابن زیاد کا قاصد آیا. اس نے امام حسین کو نظر انداز کر دیا اور ہر کو جا کے سلام کیا اور اس سے جا کے کہا کہ ابن زیاد کا یہ خط ہے. خط آیا تھا. ہر وہ خط لے کے امام کی خدمت میں آیا کہ مولا مجھے حکم ملا ہے کہ تم جہاں پہنچے ہو وہیں پہ حسین کو روک لو, جس جگہ بھی پہنچے ہو وہاں پہ ٹھہر جاؤ. امام نے کہا چلوں گا, چند قدم آگے چلوں گا. بڑھتے گئے. شفیہ کی منزل آئی, غازریہ کی منزل آئی. ہوتے ہوتے ایک مقام پر حسین کا چلتے چلتے خود رہوار رک گیا. چلتے چلتے سواری خود رک گئی. حسین نے سواری تبدیل کی, لیکن اس نے بھی چلنے سے انکار کر دیا. گھوڑوں نے جب انکار کیا, حسین نے ایک مرتبہ نیچے اتر کر تھوڑی سی خاک اٹھائی, اسے غور سے دیکھا, اسے سونگا, کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا لہو بہے گا, جہاں لہو بہے گا. خیمے اتار دو, خیمے لگا دو.
خیمے لگنا شروع ہو گئے، دریا کے کنارے خیمے لگ رہے تھے۔ پھر آیا کہ حضور یہ فرمان دیکھ لیجئے، مجھے حکم ملا ہے کہ خیمے حسین کے ایسی جگہ لگیں کہ جہاں نہ پانی میسر ہو نہ جانوروں کے لیے گھاس میسر ہو۔ حسین نے اس وقت، حسین کے ایک ساتھی نے دستبستہ عرض کی تھی، یہی زہیر ابن قین، یہ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مولا حسین اگر اس وقت ہم ان سے لڑ لیں گے پانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کل کوفے کے لوگوں سے یہ پورے میدان ان کے سروں سے بھر جائے گا، آدمی ہی آدمی ہوں گے، تو مولا آج ہی ہم کیوں نہ لڑ لیں۔ لیکن حسین نے اس دن اعلان کیا تھا کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کیا کرتے۔ بہرطور اب حسین قیام پذیر ہو گئے۔ پہلا کام کربلا پہنچ کر حسین کا، خیمے ہٹائے گئے دریا سے، پہلا کام کہ اپنے کچھ اصحاب کو بھیجا کہ ابھی راستے میں ہم جس طرف سے آئے ہیں نا، غازریہ کی ایک بستی آئی تھی، اس غازریہ کے اندر معلوم ہوا کہ اس جگہ کے مالک وہاں غازریہ میں رہتے ہیں۔ بھیجا کہ جاؤ ذرا ان کے مالکوں کو بلا لاؤ۔ وہاں کے جو لوگ تھے وہ آئے۔ قبیلہ بنی اسد ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اور اب بھی وہ موجود ہے۔ اس قبیلے کی ایک شاخ تھی بنو عامر۔ یہ بنو عامر کے لوگ غازریہ میں رہتے تھے اور وہی کربلا کی زمین کے مالک تھے، اونرز وہی تھے۔ امام نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو ناقابل کاشت ہے، یہاں تو کوئی کاشتکاری بھی نہیں ہوتی، مولا اس زمین کو کیا کریں گے؟ اور پھر ہم نے روایتیں سنی ہیں کہ یہاں سے جو بھی نبی گزرا، جو بھی اللہ کا بندہ گزرا، اس نے یہاں پر آ کر کسی نہ کسی زحمت کا سامنا کیا، تو مولا یہ زمین لے کے آپ کیا کریں گے؟ امام نے کہا تم نہیں جانتے، مجھے بتاؤ اس زمین کی تم کیا قیمت لوگے؟ کہا جاتا ہے کہ 60,000 درہم پر زمین کا سودا ہوا۔ امام نے زمین لینے کے بعد، ملکیت منتقل ہونے کے بعد، وہ 60,000 درہم جو تھے جو ان کو دیے گئے وہ تو دے دیے گئے۔ اب کہا یہ زمین بھی تمہیں میں واپس کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر اگر آئیں تو ان کے لیے تم ان کی تواضع کر دینا۔ پھر ایک فرمائش یہ کی کہ اگر کبھی یہ سنو کہ حسین یہاں پر مارا گیا یا اس کا انتقال ہو گیا اور کوئی دفن کرنے والا نہیں تو آ کے حسین کی لاش کو دفن کر دینا۔ اللہ جانے کیا خیال آیا، کہا یہ پیغام اپنی عورتوں کو پہنچا دینا کہ اگر مرد نہ آئے تو وہ آ کے دفن کر دیں، وہ بھی نہ آئے تو بچوں سے کہنا کہ وہ کھیلتے ہوئے آئیں، مٹھیاں بھر بھر کے ہماری لاش پہ ڈالتے جائیں۔ سامعین محترم، بس تیزی سے اپنی منزل تک پہنچوں کہ یہ جو حسین نے زمین خریدی ہے، کیا مسئلے تھے؟ ظاہر ہے دوران سفر ہیں، ابھی کوئی قیام کا ارادہ نہیں ہے۔ یہ زمین حسین نے اس لیے خریدی ہے کہ کم از کم آنے والے زمانے میں قیامت تک کے لیے یہ بات طے ہو جائے کہ یہ جگہ جہاں حسین قیام پذیر ہیں یہ حسین کی ملکیت ہے۔ اب یہاں جو بھی آ کر حملہ آور ہوگا، جو بھی زمین میں قدم رکھے گا حسین کی اجازت کے بغیر، اگریسر وہ ہوگا، حسین اگریسر نہیں ہوگا۔ حسین ابتدا کی ذمہ داری یزید کی فوجوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ زمین قانونی طور پر اپنے حق کو حسین نے قائم کیا۔ بہر طور اب یہاں قیام ہو گیا، دن بھر لگ گئے خیموں کو ایک جگہ لگانے، پھر وہاں سے اکھاڑنے۔ دوسرے مقام پر ایک ٹیلہ تھا جس پہ سرخ رنگ کی باریک پتھر، بجری جس کو کہتے ہیں، وہ پائی جاتی تھی۔ اس مقام پر امام کے خیمے لگے، ذرا بلند مقام تھا، دریا سے دور کر کے یہ لگائے گئے۔ اب یہ خیمے لگ گئے، ہوتے ہوتے رات آنی شروع ہوئی۔ بزرگان محترم، کبھی آپ کو طویل سفر کرنے کا اتفاق ہو تو احساس ہوگا کہ جب کبھی پہلی رات وطن سے باہر نئی سرزمین پہ آتی ہے، اس دن وطن بہت یاد آتا ہے۔ اب تک تو سفر کا احساس تھا نا، اب ٹھہر گئے تھے، اب وطن بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے۔ بیویوں کو اپنے اپنے گھر یاد آ رہے ہیں، کچھ بیویوں کو اپنے گھروں میں چھوڑے ہوئے بچے یاد آ رہے ہیں۔ کم از کم ایک ماں ہے جس کو احساس ہے کہ ایک بچی کو چھوڑ کے آئی ہے، خدا جانے صغرا کا کیا حال ہوگا۔ بیویاں سر جھکائے اپنی اپنی فکر میں مشغول ہیں۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی، ذرا کہا فضا
سلام کہہ رہی ہے، اگر زحمت نہ ہو تو تشریف لے آئیں۔ امام آئے، کہا بھیا سارے انتظامات سے فارغ ہو گئے؟ کہا ہاں بہن تقریباً سب کچھ ہو گیا۔ اچھا بھیا اب ہمیں اس ویرانے میں رہنا ہوگا؟ ہاں بہن اب جب تک قسمت یہاں رکھے ہمیں یہاں رہنا ہوگا۔ بہن تم تو شاید یہاں نہ رہو لیکن مجھے یہاں مستقلاً رہنا ہوگا۔ اچھا بھیا بس ایک جملہ اور میری گفتگو سمجھیے ختم، کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا یہ سب اہتمام تو اپنی جگہ پہ، ایک بات مجھے بڑا پریشان کر رہی ہے۔ کہا کیا بات؟ بھیا تم مشکل کشا کے بیٹے ہو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں ایک مصیبت زدہ عورت ہے جو اس ویرانے میں کبھی مختلف جگہوں پہ روتی پھر رہی ہے، پوچھو تو صحیح اس کو کیا تکلیف ہے، شاید اس کے درد کا مداوع کر سکو۔ کہا بہن کیا کہتی ہے؟ اس کا بھی کوئی بیٹا حسین نام کا ہے؟ ہائے حسین کہہ کے گریا کرتی ہے۔ کہا بہن اس کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ کہا بھیا پتہ نہیں چلتا، کبھی دریا کے کنارے سے سنتی ہوں، کبھی ادھر نشین سے سنتی ہوں، کبھی ایسا لگتا ہے میرے خیمے کے پیچھے بیٹھی رو رہی ہے۔ حسین مخاطب ہوئے بہن شاید تم بہت کم سن تھی، ماں کی آواز یاد نہیں رہی۔ یہ ہماری ماں ہے کہ جس دن سے ہم مدینے سے نکلے ہیں وہ قبر سے باہر نکلی ہے، جہاں جہاں ہمارا قافلہ جاتا ہے سیدہ ساتھ ساتھ آتی۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں حسینیت کی بارگاہ سے جو فیض عظیم حاصل ہو رہا ہے اس کو سنبھالنے اور اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ یا اللہ حسین کے اس فرزند کے ظہور کا اہتمام فرما دے کہ جس کے ظہور سے تیرے دین کا ظہور وابستہ ہے، اور ہمیں ان کے خادموں اور جانثاروں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔